عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری و مسلم۔ محترم ناظرین، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کلمہ کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے، لہذا ایمان کا ایک بنیادی تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے انتہائی مخلص ہو اور اس کے حق میں ہمدردانہ جذبات رکھے۔ اگر کسی میں یہ صفت موجود ہے تو اس کا ایمان مکمل ہے، اور اگر کسی میں یہ صفت موجود نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امت مسلمہ کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک حسن حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن اسد رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اتحب الجنت، کیا تم جنت پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فاحب لاخیک ما تحب لنفسک، کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر انی اراک ضعیفا، میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، اور میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، لہذا تم کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان امیر نہ بننا اور کسی یتیم کے مال کی نگرانی کو قبول نہ کرنا۔ یہ حدیث اسلام کے نہایت ہی اہم اصولوں میں سے ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے ہر برائی ختم ہو سکتی ہے۔ معاشرے میں آج ہمارے معاشرے میں افراتفری اور ابتری کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہر شخص اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتا ہے، اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتا ہے، لیکن دوسروں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے ساتھ ہمدردی برتی جائے، لیکن اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ بالکل ظالمانہ ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ امت کے اسلاف دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے خاطر اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کو قربان کر دیتے۔ جنگ یرموک کے موقع پر ایک شخص میدان جنگ میں پانی لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا چچا زاد بھائی زخمی کی حالت میں تڑپ رہا ہے، چنانچہ وہ ان کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا تو ایک دوسرے کی آواز آ رہی ہے العطش، پیاس پیاس۔ تو زخمی نے کہا پہلے آپ ان کو پلا کر آئیے، ہو سکتا ہے کہ اسے مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہو۔ چنانچہ وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو پھر تیسرے کی آواز آتی ہے العطش العطش، پیاس پیاس۔ چنانچہ
दूसरे ने भी कहा कि पहले आप उनको पिला कर आइए, हो सकता है कि उसे मुझसे ज़्यादा प्यास लगी हो। चुनांचे वो तीसरे के पास जाता है। जब वो तीसरे के पास पहुंचता है तो अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं। फिर जब वो दौड़े दौड़े दूसरे के पास आता है तो दूसरा शख्स भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। फिर जब वो दौड़े दौड़े अपने चचाजाद भाई के पास पहुंचते हैं तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं। ये था उनका एक दूसरे के लिए इसार कि उन्होंने अपनी ज़रूरत को बल्कि अपनी जान तक की परवाह ना की और अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत को मुक़द्दम समझा और उसी हालत में मौत को गले लगा लिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो लोग अपनी ज़रूरत के बावजूद दूसरों पर इसार करते और उनकी ज़रूरत को तरजीह देते हैं। आज के मुसलमानों में ये जज्बा ख़त्म हो चुका है। आज अगर हम सही तौर पर मुसलमान बन जाएं और इस ईमानी तकाज़े को इख्तियार करें तो हमारे मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस ईमानी जज्बे को इख्तियार करने और एक दूसरे की ताज़ीम करने, उसकी इज़्ज़त करने, उसके हुकूक़ को हुकूक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन।